امام زین العابدین علیہ السلام کی شان میں جو فرزدق نے قصیدہ پڑھا اس سلسلے سے پاپا نے پورا جو اس کو نظم کیا ہے. بحر حج حشام بن عبد الملک مکہ گیا اور روب شاہی کے لیے اموی رسالہ ساتھ تھا اور ساتھ میں سب کے طواف خانہ کعبہ کیا. پھر ارادہ حجر اسود چومنے کا بھی ہوا. اپنی پوری شان و شوکت سے بڑھا آگے مگر اور حجر اسود تک پہنچنا ہو گیا دشوار تر. اور بھیڑ تھی اتنی کسی نے اس کو دیکھا ہی نہیں اور سب تھے مشغول عبادت جانا تھی خالی کہیں. اور ہو کے بے بس آ گیا حشام واپس پھر وہیں اور تخت پر بیٹھا جہاں پہ تھوڑی اونچی تھی زمین. اور حاجیوں کی بھیڑ کو وہ دیکھ کر حیران تھا اور بے بسی پر ذہن کے اس کے بڑا ہیجان تھا. بے بسی پر ذہن کے اس کے بڑا ہیجان تھا. یک بیک کعبے میں آئے حضرت زین العبا اور لوگوں نے ادب سے آپ کو رستہ دیا اور دیکھ کر حشام اس منظر کو حیران رہ گیا. پوچھ بیٹھا کوئی اس سے کون ہے مرد خدا اور جان کر انجان بن کر کہہ دیا حشام نے کیا پتا یہ کون ہے گھیرا ہے خاص و عام نے. کیا پتا یہ کون ہے گھیرا ہے خاص و عام نے. اور تھے فرزدق شاعر دربار فوراً کہے اٹھے میں بتاتا ہوں تجھے حشام کہ یہ کون ہے. ایک قصیدہ پڑھ دیا عابد کا اس نے عابد کا سب کے سامنے اور نظم اردو میں جسے کیا نظم اردو میں کیا جس کو میاں مقبول نے نظم اردو میں کیا جس کو میاں مقبول نے اور جس طرح سے ہے فرزدق کا قصیدہ یادگار ہم سبھی کو ہو عطا جذبہ میرے پروردگار. اب سناتا ہوں فرزدق کا قصیدہ مومنوں جو بہت مشہور ہیں اہل ولا میں دوستوں ہے. امامت نے سراہا قیمتی جذبات کو اور ملا انعام میں کیا کیا اسے یہ بھی سنو. اور پہلے تو دینار عابد نے دیے 40,000 پہلے تو دینار عابد نے دیے 40,000 پھر عطا شاعر کو کی گلزار جنت کی بہار پھر عطا شاعر کو کی گلزار جنت کی بہار. اور مرکز جود و سخا ہیں حضرت زین العبا ہیں بزرگی اور شرافت کے مکمل آئینہ. ان کے رتبے سے اگر غافل ہے کوئی بے وفا اب میں بتاتا ہوں ملا ان کو جو رب سے مرتبہ آئے جس کو پوچھنا ہے شان مجھ سے پوچھ لے. امد ہمیں کہتا ہے کیا قرآن مجھ سے پوچھ لے مد ہمیں کہتا ہے کیا قرآن ان کی پوچھ لے. اور ان کے قدموں کی نشانوں پر ہے راہ مستقیم اور ان کو مکہ کی زمین پہچانتی ہے وہ کریم. اور ان کو پہچانے خدا کا گھر حرم ہو یا حریم اور سب سے اعلیٰ بندگانے رب کے دلبر خود عظیم. اور یہ ہدایت کے ہے پرچم خوب تر پرہیزگار اور پاک و پاکیزہ ہے یوں مدعا ہے پروردگار پاک و پاکیزہ ہے یوں مدعا ہے پروردگار. جو ہے محبوب الہی ان کے یہ دلدار ہیں جو درود رب اکبر کے صدا حقدار ہیں. ہے سلام اللہ کا ہر وقت وہ سردار ہیں اور منتخب کردہ خدا کے احمد مختار ہیں. اور اذن دے سرکار تو قدموں پہ بوسے کے لیے اذن دے سرکار تو قدموں پہ بوسے کے لیے اور حجر اسود خود بخود فرش زمین پر آ گرے. حجر اسود خود بخود فرش زمین پر آ گرے. ان کے والد ہیں محمد اور علی مرتضی امت ان کے کرم سے ہیں ہدایت یافتہ
اور جعفر طیار اور حمزہ بھی ہیں ان کے چچا، اور سب کے سب شیر الہی ہیں، دلیر و باوفا اور جو بہادر ہیں، قسم کھاتے ہیں ان کے نام کی، اور فکر کرتے ہی نہیں یہ گردش ایام کی، فکر کرتے ہی نہیں یہ گردش ایام کی۔ یہ ہیں سردار خواتین جنا کے نور عین، اور یہ وسیع مرسل اعظم کے دلبر دل کے چین، اور تیغ حیدر میں چھپی ہے بات بولے مشرقین، اور کافرین و مشرقین لرزا رہے تا مغربین، کافرین و مشرقی لرزا رہے تا مغربین، ہے بزرگی اور شرافت ختم ان کی ذات پر، اور معترف ہیں سب قریش ان کے لیے اس بات پر، معترف ہیں سب قریش ان کے لیے اس بات پر، کس بلندی پہ یہ عزت کے ہیں فائز کیا کہوں، وہ عرب ہو یا عجم قاصر ہے وہ پائے سکون، اور جو نہ پہچانے انہیں بدذات ہوگا خود زبوں، اور رب نے بخشا ہے انہیں رتبہ فضو تر سے فضو، اور کیا حیا ہے ان کی آنکھوں میں جھکی رہتی ہے جو، اور ورنہ ہیبت دیکھ کر انسان خود بے حال ہو، اگر نہیں پہچانتا حشام ان کی ذات کو، دن سجھائی دے نہیں سکتا اندھیری رات کو، اور ان کا کیا نقصان ہوگا سن کے تیری بات کو، ہاں سمجھتے ہیں بخوبی یہ تیری اوقات کو، ہاں سمجھتے ہیں بخوبی یہ تیری اوقات کو، اور گفتگو ہر وقت ان سے کس کے بس کی بات ہے، اب مسکرا کر یہ اجازت دے الگ سی بات ہے، مسکرا کر یہ اجازت دے الگ سی بات ہے، اور ان کی پیشانی سے ظاہر وہ خدا کا نور ہے، اور دبدبا تاریکیوں کا خود بخود کافور ہے، اور جس طرح سورج کے آتے ہی اندھیرا دور ہے، اہل حق دل انہی کے عشق سے معمور ہے، اللہ کبھی جاری نہ ہوگا کبھی جاری نہ ہوگا صرف تشہد کے سوا، اور اس قدر ہے یہ سخی اے مرحبا صلی اللہ، اس قدر ہے یہ سخی اے مرحبا صلی، آداد ان کی ہیں رسول اللہ کی ذات کریم، اور پاک و پاکیزہ ملا اخلاق احمد سا عظیم، اور آپ ہی اخلاق میں اطوار میں بے حد رحیم، آپ ہیں اقوام عالم کی بھلائی کے ندیم، اور دوش پر ان کے ہدایت کا ہے وہ بار گراں، اور کوہ بھی انکار کرتا ہے اٹھانے سے جہاں، اگر لبوں کو دے یہ جنبش اہل حق مانے اسے، اور گفتگو میں یہ فصاحت ہے بھلا حاصل کسے، اگر نہیں تو جانتا تو جان لے او بے کہے، فاطمہ مادر ہے ان کی فضل سے اللہ کے، اور ان کے جد پر ہی نبوت کا ہوا ہے خاتمہ، بس محمد پر رسالت کا ہوا ہے خاتمہ، بس محمد پر رسالت کا ہوا ہے خاتمہ، اولین و آخرین پر ہے فضیلت آپ کو، اور دی ہے خود خلاق عالم نے یہ عزت آپ کو، اللہ پر لکھا قلم نے کل طہارت آپ کو، اور خدائے پاک نے دی نیک امت آپ کو، اور ان کے جد کے سامنے سب کے فضائل ہیچ ہیں، اور ساری دنیا کی بزرگی کے دلائل ہیچ ہیں، اور ان کی بخشش اور عطا ہے ساری امت کے ساری دنیا کے لیے، ہر ضلالت دور ہے ان سے ہمیشہ کے لیے، ان کے دونوں ہاتھ خالق کی عطیہ کے لیے، اور ابر رحمت کی طرح ہیں ہر زمانہ کے لیے،
ابر رحمت کی طرح ہے ہر زمانہ کے لیے، ہر کوئی ہوتا رہا ہے ان کے در سے فیضیاب، ان سے لیتے ہیں ضیائے آفتاب و ماہتاب۔ ایسے نرم و نیک ہیں، قائم ہے عزت آپ سے، بردباری اور شرافت کو ہے زینت آپ سے، ہے پناہ گاہ دو عالم ساری برکت آپ سے، ہے وہی اسلام میں جس کو محبت آپ سے، اور کفر ان کی دشمنی ہے، کفر ان کی دشمنی ہے، اور سعادت ہے نجات۔ ہو کبھی وعدہ خلافی غیر ممکن ہے یہ بات، ہو کبھی وعدہ خلافی غیر ممکن ہے یہ بات۔ اور اس بزرگ خاندان کے آپ ہیں نور نظر، جن کی الفت دین ہے اور دشمنی ہے کفر پر، اور جن کی قربت ہے نجات آخرت کی راہ پر، اور جو ولایت کو نہ مانے آپ کی ہے فتنہ گر، اور ان کی بخشش اور عطا ہے، ان کی بخشش اور عطا میں ہے اضافہ رات و دن، اور شاد ہوں جس سے خدا ان کا وظیفہ رات و دن، شاد ہو جس سے خدا ان کا وظیفہ رات و دن۔ آپ ہی پرہیزگاروں کے بڑے سردار ہیں، اور بہتری انسان ہونے کا یہی معیار ہے، اور کوئی ہم رتبہ نہیں ہے، ایسے با کردار ہیں جو بزرگوں با شرف ہیں، ان کے تابع دار ہیں، اور قحط کا ہو دور تو باران رحمت آپ ہیں، اور جنگ کے میدان میں مرد شجاعت آپ ہیں، اور رب نے بخشا ہی نے وہ بارگاہ محترم، اور غیر ممکن ہے وہاں پر پستیاں رکھیں قدم، اور مثل بارش فیض پہنچاتا ہے یہ دستے کرم، ہو فراوانی کے تنگی ایک ہے جاہو حشم، ہو فراوانی کے تنگی ایک ہے جاہو حشم، اور کون ہے جس پہ نہ ہو احسان عالی جاہ کا، ہر قبیلہ خاندان ہے معتقد درگاہ کا، ہر قبیلہ خاندان ہے معتقد درگاہ کا، آبا و اجداد سے ان کے جسے بھی پیار ہے وہ خدا کا نیک بندہ ہے، بڑا دیدار ہے، اور آپ کا بیت الشرف ہی دین کا معیار ہے، اور آپ سے ہی دین خالق کی ڈگر ہموار ہے، اور بس محمد کا گھرانہ رحمت معبود ہے، صرف ان کے در پہ ہر مشکل کا حل موجود ہے، صرف ان کے در پہ ہر مشکل کا حل موجود ہے، ان کے جد حضرت محمد مصطفیٰ ہیں لا کلام، بعد ان کے ہیں امیر المومنین پہلے امام، اور جو ہدایت کے ہیں پرچم لائق صد احترام، اور رات و دن آتا ہے جن پر رب اکبر کا سلام، ہیں گواہی کے لیے بدر و احد کے مار کے، اور خیبر و خندق میں تھے کس شان سے حیدر لڑے، خیبر و خندق میں تھے کس شان سے حیدر لڑے، ہے خلوص حیدر کرار سب کے سامنے، اور ان کی قربانی کے قصے ہیں ملائک جانتے، اور ساری فتحیں ہیں لکھی رب نے انہی کے واسطے، ہے تبوک و فتح مکہ دستے حیدر کے لیے، اور دوش مرسل پر علی کے واسطے معراج ہے، اور غدیر خم میں من کن تو کا سر پر تاج ہے، اور غدیر خم میں من کن تو کا سر پر اے فرزدق تیری ہمت مرحبا صد مرحبا، امی سمیت عمار سے تو نے یہ پایا حوصلہ، اور جذبہ حر تھا تیرے مد نظر
حق آشنا اور شاعران حق گوئی میں نام ہے روشن تیرا، اور تیغ باطل ملنے والی تھی تیرے حلقوم سے، اور مل گئی 40 سالہ زندگی معصوم سے۔ یا علی ابن حسین ابن علی اب آئیے اپنے مداحوں کی نصرت آ کے اب فرمائیے، اور عبادت میں خلوص و آگہی سکھلائیے، اور کس طرح مانگے دعا مولا ہمیں بتلائیے، اور باب شہر علم سے ہے رابطہ شام و سحر، علم کا ہوتا نہیں کیوں زندگی میں پر کچھ اثر، علم کا ہوتا نہیں کیوں زندگی پر کچھ اثر، اور راتوں دن ذکر حسین ابن علی کرتے ہیں ہم، راتوں دن ذکر حسین ابن علی کرتے ہیں ہم، اب مادی جاہو حشم پر عمر بھر مرتے ہیں ہم، اور اپنے رب کا حکم دل سے کیوں نہیں سنتے ہیں ہم، اور پالنے والے سے اپنے کیوں نہیں ڈرتے ہیں ہم، اور آپ کی امداد ہم کو چاہیے زین العبا، اور دور عیبوں کو میرے فرمائیے زین العبا، آپ کو مولا رلایا ظالموں نے بے قصور، اور پشت پدر لگایا ظالموں نے بے قصور، اور آپ کو قیدی بنایا ظالموں نے بے قصور، اور آپ کو در در پھرایا ظالموں نے بے قصور، اور ساربانی کر رہے تھے عطرت اطہار کی، یہ تھی خاطر جانشین احمد مختار کی، قید ہو کر بھی تھا چہرے پر جلال حیدری، اور آپ کوفے میں رسن بستا گئے یہ شان تھی، اور شور و غوغا ہر طرف تھی ابتری، اور چھا گئی بس ایک اشارے میں مکمل خاموشی، اور پہلے حمد و نعت پھر صلوات بھیجا آپ نے، وہ دیا خطبہ کہ کوفی لگ گئے سب کانپنے، اور خطبہ سجاد سے کوہرام برپا ہو گیا، اور لعنتوں کا ہر طرف ماحول پیدا ہو گیا، پھر مودت کا علم ایک بار اونچا ہو گیا، ابن مرجانہ ہوا خائف کہ حملہ ہو گیا، اور شام کی جانب روانہ کر دیا سجاد کو، اور ساتھ میں اہل حرم تھا ساتھ میں اہل حرم تھے نالو فریاد کو، ساتھ میں اہل حرم تھے نالو فریاد کو، اور جانے کتنی منزلیں تھی جانے کتنی سختیاں، اور کو ساروں کا سفر تھا جا بجا تھی بستیاں، اور سربراہ نابے کا جاوا اونٹ پر سیدانیاں، اور پیاسے بچے مر گئے اونٹوں سے گر کر نیم جاں، اور سوچئے اس دور میں کتنا سفر دشوار تھا، اور ساربا اہل حرم کا بے کسو لاچار تھا، راستہ پرخار تھا لیکن قدم بڑھتے رہے، اور خاکے درے راستے پر خاکے درے راستے بھر اشک غم پیتے رہے، اور داستان بغض و نفرت جا بجا کہتے رہے، داستان بغض و نفرت جا بجا کہتے رہے، یعنی تبلیغ اشاعت دین کی کرتے رہے، حکم رب اور حکم پیغمبر بتانے کے لیے ظلم یہ سہتے رہے انسان بنانے کے لیے، شام میں پہنچا اسیروں کا لٹا جب قافلہ، اور شہر ہوتا تھا نمائش کے لیے آراستہ، جا بجا جھنڈے لگے تھے جا بجا تھے آئینہ، اور جشن وہ فتح یزیدی کا بشکل عید تھا، ہر طرف مجمع لگا تھا دیکھنے کے واسطے، آئے تھے بے دین تماشا دیکھنے کے واسطے، اور راہ میں کانٹے بچھائے تھے یزیدی حکم سے، اور آگ کے شعلے گراتے تھے
تھے یزیدی حکم سے، ہتکڑی بیڑی میں لاتے تھے یزیدی حکم سے، اور شہر میں در در پھراتے تھے یزیدی حکم سے، اور ماں بہنوں اور پھوپھیوں کو برانا سر لیے عابدے بیمار پھرتے ہیں انہیں در در لیے، اور گردن سجاد میں آہن کا توقع خاردار، آہنی لنگر کمر پر، کمر میں وزن سے تھا گل دل فگار، اور دل میں تھی یاد خدا، تھامے تھے اونٹوں کی مہار، اور 3 دن چلتا رہا یوں گردش لیل و نہار، اور چوتھے دن حکم یزیدی سے گئے دربار میں، اور 700 کرسی نشی تھے محفل مہخار میں، اور سینکڑوں حالی محالی تھے یزیدی شوم کے، اور تھے سفیران ممالک چینوں روسوں روم کے، اور سارے درباری تھے حاضر پائے ظالم چوم کے، اور نیک بھی دو ایک حامی تھے شہ مظلوم کے، اور سونے کے پٹے لگائے ہر طرف ابتی غلام، اور ننگی تلواریں لیے تھے وہ برائے قتل عام، ننگی تلواریں لیے تھے وہ برائے قتل عام، اور اپنی شیخی میں جو آیا منہ میں بکتا تھا یزید، اور خود کو اس دم فاتح اعظم سمجھتا تھا یزید، اور بے کسو مظلوم کے آگے اکڑتا تھا یزید، اور باپ دادا کی ہزیمت یاد کرتا تھا یزید، اور تخت کے نیچے سر انور پر رکھا شاہ کا، اور خشک لب پر وہ چھڑی سے مارنا گمراہ کا، اور بخش کا اپنی طرف سے جب یزید بے حیا حضرت عابد کی جانب دیکھ کر کہنے لگا اے علی چکھا ہمارے روب شاہی کا مزہ، سن کے یہ بولے جناب حضرت زین العبا ہم نے وہ دیکھا ہے جو روز ازل سے تھا لکھا، ہم وہی کرتے ہیں جو اللہ کا ہے فیصلہ، آپ کے بارے میں پوچھے ہم نشینوں سے یزید، اور مشورہ یہ پا گیا آخر کمینوں سے یزید، قتل کرنا چاہیے اس کو بھی تیغوں سے یزید، اور 2.5 سالہ اس کا لڑکا ہے صغیروں سے یزید، اور بولے باقر میں ابو جعفر بھی ہوں پہچان لو، میں محمد بن علی ہوں اے یزیدی جان لو، بولے باقر بات میری غور سے سن اے یزید، اور مشورہ جس نے دیا تجھ کو پلید ابن پلید، اور ہم نشی فرعون کے اس سے تھے بہتر خود رشید، اور موسیٰ و ہارون کے حق میں نہیں تھے وہ شدید، اور رائے تھی ان کی کہ کچھ مہلت بھی دینی چاہیے، اور نیک بندے ہیں انہیں عزت بھی دینی چاہیے، ان کی ماؤں کو شرافت اور نجابت تھی ملی، اور ان کی ماؤں میں ضلالت اور نجاست ہے بھری، اور جو زنا زادوں کی اولادوں کے کوئی آدمی انبیاء کی آل کا قاتل نہیں ہوتا کوئی، اور کلیہ یہ سن کے شرمایا یزید بے حیا، اور جانے کیا سوچا کہ اپنے سر کو وہ نیچا کیا، کر لیا، اور سرخ رنگت پھیلی آنکھوں کا تھا ایک شامی کھڑا، وہ یزید بے حیا سے اس طرح کہنے لگا 4 سالہ ایک لڑکی ہے جو قیدی خوشنما، اور بخش دے مجھ کو اسے احسان مانوں گا تیرا، اور سن کے یہ بالی سکینہ کانپ اٹھی بد سخن، یاد آئے اس کو امو اور شاہ بے وطن، پھر کہا زینب پھوپھی
پھر کہا زینب پھوپھی سے کچھ مدد فرمائیے، اس لعین و بے حیا سے مجھ کو اب چھڑوائیے، میں یتیمہ بن چکی ہوں، مت خادمہ بنوائیے، یا علی مشکل کشا امداد کو اب آئیے۔ بولی زینب فاسق و فاجر کی کچھ عزت نہیں، اور تم کو چھونے کی کسی نااہل میں ہمت نہیں۔ بولا شامی کون یہ لڑکی ہے؟ تو بولا یزید دختر شبیر و حیدر کہہ کے پھر ایٹھا یزید اور بولا شامی کیا حسین فاطمہ؟ اکڑا یزید اور بولا شامی تجھ پہ لعنت ہے، تو غرایا یزید اور بولا شامی قتل کر ڈالا نبی کی آل کو اور قید میں رکھا محمد مصطفیٰ کی آل کو، قید میں رکھا محمد مصطفیٰ کی آل کو۔ میں نے یہ سوچا نہیں وہم و گما میں بھی کبھی، میں سمجھتا تھا کہ بندی ہے یہ ملک روم کی۔ بولا حاکم غیظ میں اپنی چڑھا کے چوری اور تجھ کو ملحق کر رہا ہوں اب انہی سب سے ابھی، اور گردن شامی اڑا دی پھر بھرے دربار میں، یہ سزا تھی عشق آل احمد مختار میں، یہ سزا تھی عشق آل احمد مختار میں۔ پھر کہا ان قیدیوں کو قید میں رکھو ابھی، اور راحت و آرام ان کو مل نہ پائے ایک گھڑی، ایک کوزہ آب ہو ایک دن میں بہرے زندگی، ایک ٹکڑا نان دے دینا اگر چاہو کبھی، اور دھوپ کی گرمی سہے اہل حرم شبیر کے اوس، اور گرمی سہے اہل حرم شبیر کے سب قیدے سے تب میں سال بھر گلتے رہے، ایک نہ ایک استاد روزانہ نیا سہتے رہے، گہ تماچے گاہ درے شمر کے کھاتے رہے، اور خوف سے لرزا بدن میں اشک غم پیتے رہے۔ اب کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ نہیں سکتے تھے شاہ، اور زخم تلووں میں تھا آگے بڑھ نہیں سکتے تھے شاہ، اور قید خانے میں مری بالی سکینہ، ہائے ہائے اب جلا کرتا یتیمہ کا کفن تھا، ہائے ہائے اور دفن کرنے کو ملا وہ قید خانہ، ہائے ہائے اور کون تھا اپنا وہاں پرسے کو آتا، ہائے ہائے اور کیسے دے ماں کو تسلی زینب و زین العبا، اور کیا نبھائی ذمہ داری زینب و زین العبا۔ ہو دعا مقبول سب کی اب تو اے میرے خدا، مومنوں پر رحم فرما پر آئے مصطفیٰ، اور مومنہ ہیں جو رہے ان میں صدا شرم و حیا، روزیوں سے حت ملے خردوں کا لا کر ہو پارسا، فیض حاصل ہو دعائے عابد دلگیر سے، اور شکر کرنا ہم کو آئے عابد دلگیر سے، عابد و شبیر سے۔ فریاد اسفل کیے